گزرتے وقت کے ہر لمحے میں تبدیلی ہوتی ہے، یہ لمحہ پھر نہیں پلٹتا، اس کی جگہ ایک نیا لمحہ نئے سوال پیدا کرتا ہے۔ جیسے جیسے ہم اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، ہمارا سامنا بہت سے چہروں سے ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی ان کو جاننا چاہتے ہیں تو بزنس پروموشن نیٹ ورک پاکستان لا رہا ہے پروگرام معمار پاکستان، بھولیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمد خان، آپ کی میزبان، ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر معمار پاکستان کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہوں۔ جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہے وہ کسی طرح کی محتاج نہیں ہے، بزنس کمیٹی میں بے حد مقبول ہے، نہ صرف یہ بلکہ ان کی پوری فیملی ایک عرصہ دراز سے بزنس کمیٹی کی خدمت میں کوشاں ہے۔ بغیر وقت ضائع کے میں آپ سے کی ملاقات کرواؤں گی جناب فیصل صاحب سے، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں نکاتی کے۔ سر السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی آپ کے بچپن کے بارے میں، ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کا بچپن کیسا تھا؟ I born in Karachi. I studied پہلے میں حبیب پبلک اسکول سے میں نے کلاس مڈ تک یعنی 5th تک پڑھا. After that I studied in St. Paul's English High School. Then I joined اپنا Government Commerce College and then I went to London and studied there in London School of Economics. بس آگے پھر اس کے بعد آپ کی ایجوکیشن پاکستان میں داری؟ اچھا سر، ابتدائی تعلیم کے بارے میں تھوڑا سا اور بتائیے، کہاں سے حاصل کیا تھا؟ تو آپ نے بتا دیا لیکن دوبارہ سے ذرا ڈیٹیل میں بتائیے گا۔ میں جب شروع کی ایجوکیشن تو آئی جوائنڈ حبیب پبلک اسکول. حبیب پبلک واز دا بیسٹ اسکول ایٹ دیٹ ٹائم. بڑا اچھا اسکول، ایسا لگتا تھا کہ اگر لاہور میں HSN کالج تھا تو کراچی میں حبیب پبلک اسکول تھا. سارے جتنے سیلیبریٹیز ہیں اور جو لوگ تھے وہ سب جو نکلے ہیں وہ حبیب پبلک اسکول سے ہی نکلے ہیں. تو بڑی اچھی ایجوکیشن تھی، ہمارے ٹیچرز بہت اچھے تھے، ہمارے لوگ بہت اچھے تھے. واقعی آج جو ہمارے بچے جب اسکول جاتے ہیں اور جو ایجوکیشن لیول ہے اس لیول سے بہت زیادہ انکریزڈ لیول تھا. بڑی عزت تھی اس معاشرے کے اندر کہ جیسے ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرتے تھے اسی طرح ہم اپنے استادوں کی عزت کرتے تھے. اور ایک خوف تھا اس استاد کا، یعنی کہ ایجوکیشن یہ نہیں کہ کوئی بہت ڈر تھا یا کوئی چیز تھی، لیکن ایک خوف کا ماحول تھا کہ جی آج وہ اسلامیات کا پیریڈ ہے یا سوشل اسٹڈیز کا پیریڈ ہے تو وہ ان ٹیچر کا ہے تو وی کینٹ بنک دیٹ پیریڈ. تو وہ دیٹ از اسکول لائف از اے ویری گڈ لائف. نہ انسان کو زندگی میں کوئی فکر ہوتی ہے نہ کوئی چیز ہوتی ہے، اسکول میں ہوتا ہے. بس وہ لائف ہم چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں واپس آ جائیں زندگی میں، لیکن لوٹ نہیں گا. وی آل مس دس. مسئلہ یہ کہ گولڈن ڈیز ہوتے ہیں دا گولڈن ڈیز آف یور لائف. اچھا سر، آپ بتائیے کہ بچپن میں آپ کے رول ماڈل کون تھے، آپ کیا بتانا چاہیں گے ان کے بارے میں؟ In which field? My role model in which field? I have lot of role models. یعنی کہ دیکھیں بچپن میں تو انسان جو ہے وہ فلمیں بھی بہت دیکھتا ہے، یہ سب چیزیں دیکھتا ہے، لیکن میرا رول ماڈل ان پولیٹکس جو تھے وہ جو بھی چیزیں تھیں، جس طرح پاکستان موومنٹ چلی، خواجہ I studied history تو اس میں خواجہ اعظم محمد علی جناح اور مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، میں نے جو ہسٹری کو اسٹڈی کیا ہے تو وہ اس ہسٹری کے حساب سے جس طرح ریولوشن اور جس طرح پاکستان بنانے میں ان لوگوں کا کردار ہے اس حساب سے آئی ریئلی فالو کہ رول ماڈل ایسے ہی ہونا چاہیے پالیٹکس میں کہ ہر آدمی جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ ہو اپنے ایمبیشنز میں، اپنی سوچ میں اور اپنے مقصد میں. اور اس میں ان لوگوں سے بہتر لوگ کوئی بھی نہیں تھے جنہوں نے پاکستان کو سوچا، تخلیق کیا اور پاکستان وجود میں آیا. سر رول ماڈل کو دیکھ کے آپ کیا بننا چاہتے تھے؟ I don't want to be anything. میں تو I just want کہ I've started my studies in this. میں تھوڑا بہت میرا پولیٹکس میں بھی ایک پارٹ تھا لائف کا. I became ناظم and then I contest election of MPA. بس اس کے بعد یہ تھا کہ I just want to serve humanity. اور آج بھی نکاٹی میں I am president for like 3 years. اینڈ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میری ایک ہی سوچ ہے جو میرے والد محترم مرحوم کیپٹن معیز خان صاحب نے مجھے سکھایا، اور یہاں اور جو نکاٹی کے بزرگ ہیں انہوں نے جو مجھے سکھائی کہ وی ہیو ٹو ورک فار ہیومینٹی. آج ہمارے پریزیڈنٹ آفس میں جو ہمارے ممبرز ہیں وہ انڈسٹریلسٹ ہیں، لیکن اس دفتر کے اندر اس لیبر کے بھی مسائل حل ہوتے ہیں جو افیکٹڈ ہوتے ہیں، جو انڈسٹریلسٹ سے افیکٹڈ ہوتے ہیں. ہم ان کے مسئلے بھی اس دفتر میں حل کرتے ہیں اور ریزالو کرتے ہیں.
ہم کوشش یہ کرتے ہیں کسی طرح ہم ان لوگوں کو اتنے آسان راستے پہ لے کے جائیں، چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہوں چاہے وہ لیبر ہوں، کہ ایک ماحول اور ایٹماسفیئر ایسا ملے جس سے انسان جو ہے وہ بزنس بھی فلرش کرتا ہے اور جو کمانے والا آیا ہوتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں امپاورمنٹ کم ہو. امپاورمنٹ اس وقت جو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت امپلائمنٹ کا یہ حال ہے کہ لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں اس شہر کے اندر. اس ملک کے جو حالات بزنس کے ہیں وہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں یہی بولوں گا کہ جو بہتر سے بہتر اس ملک کے لیے کر سکتے ہیں آپ کا. اچھا سر، آپ کے والد جناب کیپٹن معیز صاحب ایک بہت بڑا نام ہے، کس طریقے کے انسان تھے؟ آپ کے لیے ان کی شخصیت سے کیا سیکھا؟ میرے والد محترم کیپٹن معیز صاحب جو ہیں وہ سب سے پہلے تو یہ بتاؤں گا نکاٹی کے فاؤنڈر تھے، لیکن میں تھوڑا اس سے پہلے جاتا ہوں آپ کو بتاؤں کہ مائی فادر کمانڈڈ وہ ہی بلانگس ٹو مرچنٹ نیوی. انہوں نے جو پروفیشن اڈاپٹ کیا وہ مرچنٹ نیوی کا پروفیشن تھا. پاکستان کے سب سے بڑے جہاز، چاہے وہ پیسنجر شپ ہو چاہے اس کے علاوہ یہ کارگو شپس ہوں، انہوں نے پاکستان کے ہر بڑے جہاز کی کمانڈ کی ایز اے کیپٹن. اور یہاں سے یہ حال تھا کہ میں اپنے والد کو، ہم تو بہت چھوٹے تھے کہ اس وقت ایئر وائج نہیں تھا. حج پہ جب لوگ جاتے تھے یا یو ایس جاتے تھے یا یورپ جاتے تھے تو وہ وائج جو تھا وہ بائی سی ہوتا تھا. یعنی کہ آپ کی ایئر لائنز نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ وہ جسٹ لائک لیٹ 70s اس طرح کا ٹائم تھا. تو وی ہیو سین دس کہ حاجیوں کو لے جانا، حاجیوں کی خدمت کرنا، اس کے علاوہ یہاں سے امریکہ جانا لوگوں کو لے کے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ ایک بڑی اسٹرگلڈ لائف تھی. ایک میرینر کی لائف جو ہوتی ہے وہ بڑی اسٹرگلڈ ہوتی ہے. آپ سمندر کے اندر جہاز لے کے جا رہے ہیں اور مہینوں تک آپ سمندر کے اندر ہیں، تو آپ سوچیں کہ کتنے کمیٹڈ ہوتے ہیں اور آپ کتنا آپ کے اندر یعنی پاور اور اعصاب پہ کنٹرول ہوتا ہے. تو مائی فادر اسٹارٹیڈ فرام دیئر مرچنٹ نیوی کیریئر. ہی کیم فرام انڈیا like he was 2 or 3 years old, and when he came from India he started education from Sindh Madrasatul Islam, then he joined SM Science College. اس کے بعد جو ہے وہ مرچنٹ نیوی کے کیریئر میں آئے. اس کے بعد انہوں نے ایک بزنس شروع کیا پولٹری فارمنگ کا، اور انہوں نے کراچی پولٹری فارمرز ایسوسیشن کے پہلے پریزیڈنٹ بھی وہ منتخب ہوئے. دین ہی اسٹارٹیڈ نکاٹی. ہی واز دا فاؤنڈر اینڈ دا پائنیئر آف نکاٹی. ہی واز دا فاؤنڈر چیئرمین آف نکاٹی. ایک بہت سارے لوگ ہیں یہاں جو بڑے بزرگ ہیں ہمارے، ان 8-10 لوگوں نے مل کے جو ہے وہ نکاٹی اسٹارٹ کی. اینڈ آئی نو دوز ڈیز وین آئی واز سو ینگ کہ اپنا نکاٹی کا آفس ہماری فیکٹری میں ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر ہوتا تھا جب ہم نے نکاٹی اسٹارٹ کی. اس کے بعد نکاٹی کو ڈائریکٹر جنرل ٹریڈ آرگنائزیشن سے لائسنس ملا، اور اس کے بعد جو ہے آج آپ دیکھیں کہ یہ لائک ان 1992-91 نکاٹی گاٹ لائسنس. اور آج یہ جد و جہد 30-35 سال کی جو جد و جہد ہے، اس کے بعد نکاٹی کا نام 7 ٹاؤن ایسوسیشنز میں آج مجھے بڑا فخر ہے کہ بہت اچھے الفاظوں میں نکاٹی کو یاد کیا جائے. سر ماشاء اللہ ساری محنت جو نظر آ جی جی جی، یہ ہمارے بزرگوں کی محنت ہوتی ہے، اس کا پھل ہم لوگ کھاتے ہیں ساری چیزیں. اچھا سر، اپنے والد صاحب مطلب ہمارے بتائیے گا کہ کیسے رویہ ان کا کیسا تھا بچوں کے ساتھ؟ میرے والد بہت ہی زبردست شفیق انسان تھے. انہوں نے کسی تربیت میں ہماری کمی نہیں رکھی. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میرے بھائی ہیں، ہم 4 بھائی 1 بہن، اور میرے والد محترم نے ہمیں سب سے پہلا کام ان کا یہ تھا کہ دیکھیں یار، پیسے یا ان چیزوں سے انسان نہیں بنتا، انسان بنتا ہے تعلیم سے. ان کی پہلی چوائس یہ تھی ہماری لائف میں کہ میرے بچے پڑھیں لکھیں، اور جب وہ تعلیم یافتہ ہو جائیں گے تو وہ ایک ہنر ہے ان کے پاس. کل پیسے انسان کے پاس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے انسان کی لائف میں نا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا یہ تمہارا ہنر ہے. تو وہ ہماری ایجوکیشن پہ بڑی سختی کرتے تھے. ہم سب بہن بھائیوں کو بڑا ایجوکیشن پہ موٹیویٹ، اس لیے کہ دیکھیں جو انسان سیلف میڈ ہوتا ہے اور پڑھ لکھ کے آگے بڑھا ہوتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ تعلیم کیا چیز ہے. تو میرے والد نے ہمیشہ ایک ہی چیز پہ فوکس کیا کہ گیٹ گڈ ایجوکیشن. ویسے گھر میں بہت ہی شفیق تھے، لیکن ایجوکیشن اور ان چیزوں پہ ان کا کوئی کمپرومائز نہیں تھا. اگر کوئی چیز ان کو پتہ چل جائے کہ یہ ہمارے کسی ٹیچر نے کبھی شکایت کر دی کہ آج فیصل نے یہ کیا، تو میرے والد محترم کا یہ تھا کہ وہ نو کمپرومائز ہوتا انہوں. لیکن از اے ویری گڈ مین. سر آپ کو نہیں کمی محسوس ہوتی ہے؟ آئی مس ہم اے لاٹ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں کسی تقریب میں جاتا ہوں،
میں جس وقت ان کا انتقال ہوا تو میرا بھائی میرے ساتھ تھا. میں عید کی پہلی نماز پڑھنے گیا, 2 مہینے ہوئے تھے ان کے انتقال کو. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں جب صف کھڑی کی مولانا نے اور میں جب وہ پڑھ رہا تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے برابر کھڑے ہوتے تھے صف میں. تو وہ جب انہوں نے شروع کی وہ رکعت تو میرے آنسو ایسے نکل رہے تھے کہ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ کیا چیز ہو گئی اور کیا چیز گزر گئی. اس لیے کہ آئی واز ویری کلوز ٹو مائی فادر. لاسٹ 2 years ہی اسپینڈڈ, بیماری میں تھے وہ, اور وہ پورا وقت جو ہے میں نے ان کے ساتھ گزارا. اور میں نے یہ چیز دیکھی, انہوں نے ہر چیز مجھے سکھائی سمجھائی ان 2 سالوں کے اندر. لیکن میں یہ دیکھتا تھا کہ وہ ایک اپنے اندر خود ایک انسٹیٹیوشن تھے. جو چیزیں میں نے لاسٹ 2 years میں ان سے سیکھی, میں نے وہ سکھ, میں آئی یوز ٹو سلیپ ود ہم, میں ان کے ساتھ آنا جانا سب چیزیں میں نے ان کے ساتھ کی. انہوں نے مجھے ایک ایک چیز سکھائی. میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں, وہ اندر سے بہت ہی صاف گو آدمی تھا. یعنی ہم آج کل ایک بہت بڑی برائی ہے. اچھا, میں اپنے پچھلے دور میں جاتا ہوں, اپنے دوستوں سے بات کرتا ہوں, تو میں یہ چیز ضرور دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو آباء و اجداد گزرے ہیں, جیسے ہماری دادی تھے, دادا تھے, یا ہمارے والدین گزرے, بڑے صاف لوگ تھے. ان کے ذہن میں کبھی بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ وہ ایک دوسرے کو کے خلاف کوئی ایسی چیز کرے. بہت ساری چیزیں ہوتی تھی لائف میں, لیکن آج دنیا کا ٹرینڈ چینج ہو گیا. میں صرف یہی بات آپ سے کہوں گا کہ وی ہیو ٹو بی پریکٹیکل. یہ جو دل ہے نا, اس کو بڑا صاف رکھنا ہے, اس دماغ کو بہت صاف رکھنا ہے. آپ پازیٹیو تھنک کرو گے, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ پازیٹیو چیزیں کرے گا. وہ پازیٹیو لوگ تھے. آج ہم نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں, جس کو ہم نے اس نیگیٹیوٹی کو ختم کرنا ہے اپنے اندر سے. اپنے بچوں کو یہ تربیت دینی ہے کہ نیگیٹیوٹی ختم ہو کس طرح ہونا ہے. سر وہی والی بات ہے, ماں باپ کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا, خلا کوئی مطلب نہیں کمی کر سکتا. سر میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے کتنے بچے ہیں, ان کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کیسا ہے؟ میں ابھی میری کوئی اولاد نہیں ہے, لیکن میرے جو بہن بھائیوں کے اپنا بچے ہیں وہ اسی طرح ہیں جیسے میرے بچوں کی طرح ہیں بالکل. اور ان کے ساتھ بھی میرا ریلیشن شپ بڑا زبردست ہے. اور ہم لوگ جو ہیں وہ ہمیں بیسکلی میرے ابا نے شروع سے ہمیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رکھا تھا. اور جو مسئلہ ہے وہ اس وقت لائف کا یہ تھا کہ ہم سب ایک دوسرے سے اتنے جیل ہیں فیملی کے اندر کہ آج وہ محسوس ہی نہیں ہوتا میرے بھائی کی بیٹی, ایسا لگتا ہے میری بیٹی ہے. اور ہمارے ابا نے شروع سے ہمارا سسٹم ایسے بنا کے رکھا. اللہ بس کرم کرنے والا ہے. اور جو ہمارے والد محترم نے جس طرح جوڑ کے رکھا ہے, میں یہی چاہتا ہوں کہ آئندہ بھی ہم سب جوڑ کر رہیں. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہمارا تو میں سب سے بڑا ہوں, میرے بعد میری بہن ہے, اور اس کے بعد میرے 3 بھائی ہیں. تو ہم تو ایسے ہیں جیسے ہم بچپن سے ہمارا یہ رشتہ ہے کہ ہم دوستوں کی طرح سے. ہمارا ایج گیپ تھوڑا سا جو ہے وہ کم ہے, یعنی اس طرح کہ ہمارا فرق یہ سال 2 سال اس طرح کا فرق ہے. تو وہ ہم شروع سے عزت اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ, لیکن اس کے علاوہ ہم ایک دوستوں کی طرح رہتے ہیں. ہم کسی چیز کو اپنے درمیان حائل نہیں ہونے دیتے. وی آر فرینڈس. اچھا, بچپن سے جب آپ بہن بھائیوں کے ساتھ ٹائم گزارا ہوتا ہے نا, تو وہ ایک جیلنس آپ کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے. تو وی ہیو جیلڈ لائک دیٹ. ہمارے اصل میں والد والدہ کی وہ تربیت تھی کہ ہم اتنے اچھا جیل ہو چکے ہیں کہ کچھ چیزیں ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی. اختلاف ہوتا ہے, ہوگا, ہر گھر میں اختلاف ہوتا ہے, لیکن ہم اس کو بڑے خوش اسلوبی سے نمٹا لیتے ہیں. اگر جب میں بڑا ہونے کے ناطے اگر میری غلطی ہو تو میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو بولتا ہوں, نہیں یو آر رائٹ. تو آپ کے دل میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دل میں گنجائش بہت ضروری ہے. انسان کے دل میں گنجائش نہیں ہو نا, آپ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, میں آج پریزیڈنٹ بنا ہوں, میں ہر ایک سے یہ کہتا ہوں کہ یہ منصب سارے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے آپ کو.
صحیح ہے نا. اور مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو منصب دیتا ہے تو آپ کو آزماتا ہے, یا آپ کو بڑا بناتا ہے گھر میں تو آپ کو آزماتا ہے. اور جب آپ کو بڑا بناتا ہے تو سب سے زیادہ قربانیاں اللہ تعالیٰ ایکسپیکٹ بھی آپ سے کرتا ہے. اور دوسری ایک اور بات بتاؤں, مسئلہ یہ ہے کہ جس دن میں نے اس کرسی پہ بیٹھ کے یہ بات سمجھ لی نا کہ میں ہوں اور میں ہی رہوں گا, تو وہ میرا اینڈ ہوگا. مسئلہ یہ ہے اس لیے کہ اس دنیا میں ہر چیز فانی ہے, صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو رہ جائے گی. جس دن یہ سوچ کے اس کرسی پہ یا کسی بھی کرسی پہ, جو ہمارے ملک میں وزیر اعظم بیٹھا ہے, ہمارے ملک میں کوئی صدر بیٹھا ہے یا کوئی منسٹر بیٹھا ہے, جس نے وہ سوچ لیا کہ اس کرسی پہ بیٹھ کے اب میں ہی سب کچھ ہوں, وہ تباہی کا دن شروع ہو جاتا ہے اس سسٹم کے لیے. اور ہمارے پاکستان کا المیہ یہ ہے, ہم اللہ کو بھول گئے اور ہم آگے نکل گئے کہ اب میری ذات ہے. ان کو یہ یاد نہیں ہے کہ اس کے بعد کسی اور ڈیسٹینیشن پہ بھی جانا ہے. دس از دا اونلی ایشو واٹ وی آر ڈوئنگ ان دس لائف, اینڈ وی ہیو ٹو لرن فرام دس. بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں قذافی جیسے آئے, اس کے علاوہ صدام جیسے آئے, جو رولرز تھے آج ان کے نام و نشان نہیں ہے اس دنیا میں, لیکن اللہ کا نام باقی. تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ آل دیز سچویشنس. سر اچھا میں پوچھنا چاہوں گی آپ کے کون کون سے کاروبار ہیں, اپنی کاروباری مصروفیت کے بارے میں آپ بتائیں. جی میں بتاؤں. بیسکلی آئی ہیو اسٹارٹیڈ فرام ٹیکسٹائل ڈائنگ. وہ یونٹ ہم نے ٹیکسٹائل ڈائنگ کیا, اس کے بعد ختم کر دیا. ناؤ وی آر ان ٹریڈنگ. یہ جو پورسلین ٹائلز ہیں یہ ہم ٹریڈ کرتے ہیں سارا, اور امپورٹ کرتے ہیں, اور پورے پاکستان میں اس کی سپلائز ہیں. ہمارے آؤٹ لیٹس ہیں, جو ہم آؤٹ لیٹس اتحاد پہ بھی ہے, شہید ملت پہ بھی ہمارے آؤٹ لیٹس ہیں. اس کے علاوہ ہمارا پراپرٹی کا بہت ایک بزنس ہے, کہ ہم پراپرٹی کا کام کرتے ہیں. میں تو اب جب سے ایسوسیشن میں ہوں کام کم ہی دیکھتا ہوں, ٹائم نہیں ملتا. میرے بھائی ہیں ماشاءاللہ, وہ سارے کاروبار سنبھالتے ہیں. جو مجھے وقت ملتا ہے میں بھی جا کے وہاں کام کے لیے وہ کرتا ہوں. جی جی. اچھا سر, کووڈ کے دنوں میں آپ نے اپنے کاروبار کو کس طرح سہارا دیا؟ دیکھیں کووڈ تو بیسکلی ایک ایسی چیز تھی کہ جس سے پوری گلوبلی ورلڈ جو ہے وہ اس سے پرابلم میں آیا, متاثر ہوا. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے کووڈ میں وی آر بیٹر دین ادر کنٹریز. جو حالات تھے, جو چیزیں تھیں پاکستان میں, پھر بھی میں ایک بات بولتا ہوں نا, سب کانٹیننٹ میں پاکستانی وہ ایموشنل قوم ہے اور وہ بہادر قوم ہے جو ہر مشکل حالات میں کام کر سکتی. تو کووڈ میں ہمیں فائدہ پتہ ہے کیا ہوا, جو اوور آل انڈسٹری کی بات آپ سے کروں میں, کہ جو آرڈرز ہمارے نیبرز میں انڈیا اور بنگلہ دیش کے پاس تھے نا, جب وہ بنگلہ دیش اور انڈیا بند ہوا ہے نا, تو پاکستان اسٹیپ اپ, اور پاکستان وہ سارے آرڈر ان سے اٹھا کے لے آئے. اور آج یہ جو پچھلی گورنمنٹ یہ کلیم کرتی ہے کہ آپ کا جی ڈی پی انکریز ہوا, آپ کی ایکسپورٹس بڑھی, وہ اسی کووڈ کا نتیجہ تھا کہ وہ کووڈ آیا. اور وہ جب بنگلہ دیش اور انڈیا جیسے ملک بند ہو گئے, سپلائز بند ہو گئی یورپ اور یو ایس کی, تو وہ ساری سپلائز اٹھ کے جو ہے وہ آ گئیں اپنا پاکستان کے پاس, اور پاکستان کی ایکسپورٹ گرو ہوئی. میں داد دیتا ہوں کہ اس کووڈ کے ایسے ٹائم پہ پاکستان نے ایکسپورٹس پہ فلرش کیا. دوسری بات یہ ہے کہ میں داد دیتا ہوں کراچی کے لوگوں کو, پاکستان کے لوگوں کو, کہ لیبر کا اور یہاں کی غریب عوام کا جس طرح لوگوں کا خیال کیا گیا, جس طرح معاشرے میں یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آج میں اپنے گھر میں اگر ایک روٹی کھا رہا ہوں تو اس غریب کے گھر میں کووڈ میں روٹی نہیں ہے. نارتھ کراچی ایسوسیشن آف ٹریڈ انڈسٹری نے اسی دفتر سے فری راشن ساری اپنی لیبر کو دی. میں نارتھ کراچی کی بات کرتا ہوں, میں پورے کراچی کی بات کرتا ہوں کہ جتنے انڈسٹریل زونس کی ایسوسیشنس تھیں انہوں نے اس وقت اپنے بھائیوں کا جو خیال کیا اور جس طرح لے کے چلیں چیزوں کو, دیٹ واز ریئلی گریٹ. اور یہ جسچر آپ کو سب سے زیادہ پاکستان میں نظر آئے گا اور خاص طور پہ کراچی میں نظر آئے گا. کراچی میں اتنے جنرس لوگ ہیں سر, جو بھی کہتے ہیں کراچی میں زندہ دل لوگ ہیں, نہیں جنرس لوگ ہیں. صحیح بات کہ ایک بات بتاؤ نا, کراچی کے لوگ سوچتے الگ انداز میں, ان کی سوچ پہ ایک بہت عجیب چیز ہے. میں ایک بات بتاؤں, وہ کھلا کے ان کو مزہ آتا ہے. لوگ کہتے ہیں لاہور لاہور ہے, لیکن میں کہتا ہوں کراچی والوں کو زیادہ مزہ آتا ہے لوگوں کو کھلا کے. بالکل صحیح ہے. اچھا سر آپ نکاٹی کے پریزیڈنٹ ہیں. نکاٹی کا قیام کب عمل میں آیا اور اس کو بنانے کی ضرورت کیوں محسوس؟ دیکھیں 1988 میں نکاٹی بنی تھی. رجسٹریشن میں ہمیں 4 سال لگے, لیکن نکاٹی اپنا رجسٹریشن سے پہلے بھی کام کر رہی تھی. نکاٹی بیسکلی پرابلمس تھی نارتھ کراچی کے انڈسٹریز کی. بیسکلی اس وقت نکاٹی کے انڈر
کم سے کم 4,500 انڈسٹریز آتی ہیں. نکاٹی از دا بگیسٹ SME زون آف سندھ اینڈ وی آر نمبر 2 ان پاکستان آفٹر سیالکوٹ. یہ اسمال میڈیم انٹرپرائز کا ہب ہے نکاٹی. اچھا دیکھیں, بڑے انڈسٹریز اپنے مسائل, جیسے آپ سائٹ اور کورنگی جائیں نا, بڑے انڈسٹریز اپنے مسائل کا حل نکال لیتے ہیں. یہ جو چھوٹے صنعت کار ہیں ان کے مسائل کا حل نہیں نکل رہا تھا. نکاٹی جب بنی, ان کے دیکھیں میں ہمیشہ سے, میں تو آج سے نہیں, میں خیال میں 92 سے ہی سنتا آ رہا ہوں اپنے والد کی اسپیچز سے, اور پھر جتنے صدور آئے نکاٹی کے, اس کے بعد آج جب میں نے ٹیک اوور کیا, کہ ہم ہمیشہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ SMEs کے لیے 1 ونڈو آپریشن کیا جائے. اس وقت 22 ٹیکسیشن ایجنسیز آ کے دھاوا بولتی ہیں انڈسٹریلسٹ پہ. اچھا, بڑا انڈسٹریلسٹ اس لیے سروائیو کر جاتا ہے کہ اس کا والیوم آف ورک بڑا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ 120 گز کی فیکٹری یا چھوٹی 200 گز کی فیکٹری کا جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ اتنی ساری ایجنسیز کو بیئر نہیں کر پاتا. ہم نے ابھی بھی سندھ گورنمنٹ سے اور فیڈرل گورنمنٹ سے اور پچھلی گورنمنٹ سے بھی یہ مطالبہ کیا تھا کہ دیکھیں آپ SMEs کے لیے کوئی ایسا قانون لائیں جس میں ان کے لیے ٹیکسیشن کا نظام اس طرح کرنے کہ 1 ونڈو آپریشن ہو جائے. اور ہم یہ نکاٹی میں بارہا ہم یہ باتیں بتا چکے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے. انشاءاللہ دیکھیں کہ پالیسیز SMEs کی بن رہی ہیں, اس میں کچھ ہوگا. دوسرا ایک اور مسئلہ کہ اس وقت بجلی کے جو ریٹس ہیں پاکستان میں, جو گیس کے ریٹس ہیں, جو سب سے زیادہ پرابلم ہے, آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا انڈسٹری ٹو انڈسٹری. اور آپ SMEs کو کوئی ایسا پیکیج دیں بجلی کی مد میں, یوٹیلیٹیز کی مد میں, میں کہوں گا گیس کی مد میں, کہ SMEs گرو کریں. جس ملک کی SMEs گرو کرتی ہیں وہی ملک ترقی کرتے ہیں. آپ دیکھیں ویتنام کو دیکھ لیں, آپ چائنا کو دیکھ لیں, اور بھی اور ملکوں کی طرف جائیں جہاں SMEs نے گرو کیا ہے. اٹس ریئلی اے بیک بون آف دیٹ کنٹری. اور اگر آپ بیک بون مضبوط کرو گے اپنی, تو آپ کی اکانومی خود مضبوط ہوگی. آج کیا حالات ہیں, آج آپ کے ملک میں گیس نہیں ہے, آج آپ کے ملک میں بجلی جو ہے وہ جن ریٹوں پہ مل رہی ہے. آپ دیکھیں نا, آپ بنگلہ دیش چلے جائیں تو اگر آپ اس وقت 42 روپے کچھ پیسے پر یونٹ بجلی ہے جو انڈسٹریل کنزیومر کو مل رہی ہے, اور آپ اس کو کنورٹ کریں اپنے برابر بنگلہ دیش جو آپ میں شامل تھا, وہ پر یونٹ بجلی پاکستانی پرائز میں, یعنی پاکستانی آپ کنورٹ کریں تو 5 روپے 75 پیسے کی بجلی پڑتی ہے. تو ان چیزوں کو حکومت والا کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیسے اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں, کیسے یوٹیلیٹیز کے اندر ہم فرق لائیں. آج گیس, آپ کی پوری گیس ڈپلیٹ ہو رہی ہے. صحیح, آپ نے جتنے ویلز دیے تھے, انڈیجنس گیس جو آپ کی ویلز سے نکلتی تھی, جو آپ کے سندھ سے نکلتی تھی, جو آپ کے خیبر پختونخوا سے نکلتی تھی, آج وہ آپ نے نئی ایکسپلوریشن کی نہیں, ایکسپلور ہی نہیں کی گیس, نئے کنویں نہیں کھودے. پرابلم یہ ہے کہ ان وہ جو پرانے کنویں تھے وہ بیٹھتے جا رہے ہیں. آج آپ کو یہ وقت آ گیا ہے کہ LNG امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے آپ کو. جو 8 روپے کی گیس ہم لیتے تھے اس کی کاسٹ 35 روپے پہ LNG کی کاسٹ آ گئی. تو اگر یہ سب چیزیں چلتی رہی تو ایکسپورٹ بند ہو جائے گی اس ملک سے. یہ سب چیزیں دیکھنی پڑیں گی حکومت وقت. بالکل. اچھا سر, جن مقاصد پہ نکاٹی کا قیام وجود میں آیا, کیا نکاٹی نے اپنے ممبرس کو وہ سہولیات فراہم کی؟ دیکھیں, نکاٹی پہلے دن سے آن گراؤنڈ ہے. صحیح ہے نا. نکاٹی کے جتنے صدور گزرے میرے والد کے ساتھ ساتھ جتنے سے, انہوں نے آن گراؤنڈ کام کیا ہے جا کے. آج آپ دوسرے انڈسٹریل ایریاز کو دیکھو اور نکاٹی کو دیکھو, آپ کو ڈفرینس نظر آئے گا. اف یو گو ٹو سائٹ, یو گو ٹو کورنگی, یو گو ٹو اینی ویئر ادر, کسی بھی انڈسٹریل ایریا میں, نکاٹی آپ کو خود بخود ڈفرینشیٹ کرے گی. جب آدمی نکاٹی میں گھستا ہے تو دے پیپل ورکڈ ریئلی ہارڈ ٹو ڈیولپ the infrastructure of this industrial area. They worked hard for the people of industrial area. یہ کامیابی ہے. یہ جو آج آپ کو گلدستہ نظر آتا ہے, یہ وہ اسی کی نشانی ہے کہ نکاٹی اللہ کا احسان ہے کہ ہم پہلے نام, میں جب پریزیڈنٹ بنا تو ہماری آخری کرسی ہوتی تھی. آج نکاٹی از آن فرنٹ, نکاٹی از ڈوئنگ اے لاٹ. ہمارے انڈسٹریلسٹ خوش ہیں ہم سے. ہمارے انڈسٹریلسٹ کوشش کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری سائٹ, کچھ ایسے انڈسٹریلسٹ جن کی سائٹ میں بھی فیکٹری ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے, یا کورنگی میں بھی فیکٹری, وہ کہتے ہیں ہمیں وہ انفراسٹرکچر اور وہ چیزیں نہیں ملی جو نارتھ کراچی میں ملی. تو دس از دا چینج. نارتھ کراچی از ڈیولپنگ, اور انشاءاللہ آئندہ بھی جو پریزیڈنٹس آئیں گے بڑے ینگ ڈائنامک لوگ ہیں ہمارے ساتھ, انشاءاللہ وہ آئیں گے, وہ اس کو اور آگے لے کے جائیں گے, اور نکاٹی ول گرو انشاءاللہ. سر, نکاٹی کو لے کر آپ کی ویژن کیا ہے؟ دیکھیں, بیسکلی ہم نکاٹی کو 3-4 چیزوں میں اس وقت جو ہے, ہم نے 1 ونڈو آپریشن شروع کر دیا اپنے انڈسٹریز کے لیے. ہم
SSGC, فائر بریگیڈ, CMC کرائم مانیٹرنگ سیل, ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل, ساری چیزیں ہم نے ون ونڈو آپریشن ابھی اس وقت ہمارے آفس میں ہو گئی ہیں. صحیح. اس کے علاوہ ہماری ایک کمپنی ہے NKI DMC, جو DMCs بنائی گئی تھی پرویز مشرف صاحب کے دور میں, جو ہر انڈسٹریل ایریا کو اپنا فنڈ دیتی تھی, جس سے ہم نے یہ اپنا انفراسٹرکچر بنایا ہے. تو وہ ایک کمپنی ہے. ہم ایک ون ونڈو آپریشن چاہتے ہیں. ہم نے سندھ گورنمنٹ سے بھی ڈیمانڈ کی ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے, سلاٹر ہاؤس ہے جو انڈسٹریل ایریا کے بیچ میں بنا ہوا ہے. اچھا, میں ہر جگہ جاتا ہوں, ہر اسپیچ میں, چاہے CM ہو چاہے PM ہو, میں یہ بات کرتا ہوں کہ اس کو خالی کرایا جائے. کسی بھی انڈسٹریل ایریا کے اندر کسی سلاٹر ہاؤس کا ہونا صحیح نہیں ہے. فورن بائرز آتے ہیں, لوگ آتے ہیں, وہ جب دیکھتے ہیں مصباح خانہ انڈسٹری کے بیچ میں تو پریشان ہوتے ہیں. وہ 1 ایکڑ کی جگہ ہم نے ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ ہمیں دیا جائے. ہم نکاٹی کا ایک سیوک سینٹر بنائیں گے جس کے اندر KE, SSGC, پولیس, کرائم مانیٹرنگ سیل, DMC, ہمارے جتنے پبلک ایجنسی, سیسی, EOBI, سب کے آفیسز ہوں, کہ ہمارے انڈسٹریلسٹ کو انڈسٹریل ایریا سے باہر جا کے اپنے مسائل حل نہ کرنے پڑے. ایک تو سب سے بڑی چیز جس پہ میں کام کر رہا ہوں. دوسرا میں کام کر رہا ہوں انفراسٹرکچر پہ. اس وقت جو سندھ گورنمنٹ کو میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ کچھ فنڈ دیں. ہمارے انٹرنسز اور ایگزٹس کچھ ایسے ہیں جس میں انکروچمنٹس ہیں. اس انکروچمنٹس کے آپریشن کی بات کی ہے. یہ جو ابھی میرے پائپ لائن میں کام ہے, انشاءاللہ یہ بھی بہت جلدی پورے ہوں گے. تیسرا میرا سب سے بڑا ویژن جو ہے, جو میرے والد محترم کا بھی ویژن تھا, ہم سائٹ کی طرح جیسے سائٹ 2 بنایا گیا, اس طرح ہم نے ڈیمانڈ کی ہے CM سندھ سے کہ اب نکاٹی اتنا سیچوریٹ ہو گیا ہے کہ اب جگہ نہیں ہے نکاٹی میں لوگ انڈسٹری لگانے کی یا ایکسپینشن کی جگہ نہیں ہے. تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ نکاٹی 2 کے نام سے ایک انڈسٹریل زون لایا گیا, جو سندھ گورنمنٹ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. منسٹر آف انڈسٹریز نے بھی کہا ہے, CM صاحب نے, مراد علی شاہ صاحب نے کہا ہے, اس کے علاوہ ناصر شاہ صاحب اس پہ لگے ہوئے ہیں. ہم نکاٹی 2 جیسے انڈسٹریل ایریا لانا چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ایکسپینشن کرنا چاہتے ہیں وہ ایکسپینشن وہ اس انڈسٹریل زون میں کریں. تو یہ 3-4 جو کام ہیں جو پائپ لائن میں نے آپ کو بتایا جو ہم کر رہے ہیں. اچھا سر, نکاٹیز میں کون سی کمیٹیز ہیں, ان کی سرگرمیاں کیا ہیں؟ دیکھیں, نکاٹی جیسے تمام ایسوسیشنز میں کمیٹیاں ہیں. دیکھیں, ہماری فنانس سب کمیٹی, آفس سب کمیٹی, ٹیکسیشن سب کمیٹی, اس کے علاوہ یہ فورن جو ایگزیبیشنز ہوتی ہے اس کی سب کمیٹی ہے. کانسلیٹس کو جو ڈیل کرتی ہے وہ کمیٹیز ہیں. مختلف کمیٹیز ہماری بنی ہوئی, اینڈ دے آر ورکنگ ویری گڈ. نہیں نا, اس وقت ہمارے پاس سارے کانسلیٹ جنرل انڈونیشیا, سری لنکا, ٹرکی سب یہاں آتے ہیں, اور اب پائپ لائن میں اور لوگ بھی آ رہے ہیں. تو ہمارے وہ ریلیشنز جو بائلیٹرل ٹریڈ کے ریلیشنز ہیں وہ بھی ہم اپنے ساتھ ساتھ دوسرے ملکوں سے نکاٹی کے تھرو قائم کرنا چاہتے ہیں. اور میں آج یہاں مبارکباد دوں گا کہ TDAP کے چیئرمین CEO آئے زبیر موتی والا صاحب, وہ بھی بڑا ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. وہ بالکل بزرگوں کی طرح میرے لیے ہیں اور گائے بگائے مجھے مشورے, رائے اور سکھاتے رہتے ہیں, مینٹور کی طرح. تو وہ بھی انشاءاللہ, مجھے زبیر صاحب سے بھی پتہ ہے کہ اب TDAP میں آئے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں جو انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں, جو ڈیلیگیشنز, جو بائلیٹرل ٹریڈ آگے بڑھے گی, ہم اس چیز کی طرف فوکس کر رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا جلد ہو یہ معاملات سے. اچھا سر, نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا میں گیس کا بہت بحران ہے, شدت اختیار کر گیا ہے, اور بحیثیت پریزیڈنٹ آپ نے اس کے لیے کیا کام کیا ہے اور اس کی بہتری کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ دیکھیں, ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. ہم جب MDA منسٹر کے سامنے بیٹھتے ہیں نا, تو میں تو آپ کو بڑا کھلے ایک بات بتاؤں کہ یہ شہر, جس شہر کا نام ہے کراچی, یہ پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کو 70% ریونیو پے کرتا ہے. اس صوبے کی حکومت کو 96% کا ریونیو پے کرتا ہے. اس پورے ملک کی ایکسپورٹس میں 54%, اگر آپ کی پورے ملک کی ایکسپورٹس اٹھائیں, 54% ایکسپورٹ جو ہے وہ کراچی شہر سے, 44% ٹیکسٹائلز میں. میں آپ کو صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کوئی منظم طریقے سے اس شہر کو ڈی اسٹیبلائز کیا جا رہا ہے. بہت کھلی بات آپ سے کروں گا, اس شہر میں اس وقت 2200 MMCFD گیس ہے, نہیں ہے, جو ڈپلیٹ کر گئی ہے 1700-1800 پہ. آج 1100 کی ڈیمانڈ ہے ہماری, جو یہ ریزیڈینشیل کنزیومرز اور کمرشل کنزیومرز اور انڈسٹریل کنزیومر, ہمیں وہ گیس نہیں دی جا رہی اس شہر کو. دوسری بات یہ کہوں گا کہ جو لوگ ملک ترقی کرنا چاہتے ہیں, ہمیشہ آپ دیکھیں بنگلہ دیش کو دیکھیں, گیس نہیں ہے نا ان کے پاس, انہوں نے اپنے پورے ریزیڈینشیل صارفین کو جو ہے وہ LPG گیس پہ شفٹ کر دیا.
سلنڈرز پہ شفٹ کر دیا. آپ دبئی کی مثال دیکھو, LPG پہ چلے گئے. انہوں نے انڈسٹری کو فرسٹ پرائرٹی دی. اس وقت پرابلم یہ ہے کہ انڈسٹری پرائرٹی پہ نہیں ہے. انڈسٹری کا نمبر آتا ہے تیسرا. پہلا نمبر ہوتا ہے ریزیڈینشیل, اس کے بعد ہوتا ہے اپنا یہ کمرشل, اینڈ دین انڈسٹری. جہاں انڈسٹری کی یہ ویلیو ہو جائے کہ تھرڈ نمبر پہ ہے, دس از ناٹ فیزیبل. دا گورنمنٹ ہیز ٹو تھنک دس. تھینک یو. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ ہی رہیے. سوال کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے فیصل محی صاحب. اچھا سر, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کسی بھی ورکر کی جان کا تحفظ جو اولین ترجیح ہوتا ہے, تو نکاتی فیکٹریز کے جو ورکر ہیں ان کی سیفٹی کے لیے کیا کر رہی ہے؟ اچھا دیکھیں, میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں. بیسکلی ہم گورنمنٹ کو تو فالو کرتے ہی ہیں, سیسی, EOBI اور بھی جو لیبر لاز ہیں ILO کی طرف سے, وہ بھی ہم فالو کرتے ہیں. ہم نے ایک بہت بڑا یہاں سسٹم یہ آپس میں صنعت کاروں نے کیا. میں آپ کو یہاں بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ اس وقت ایک نکاٹی ویلفیئر کلینک ہم چلا رہے ہیں, صحیح نہیں, یہ لیبر کے لیے. اچھا, وہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 5 کنسلٹنٹ بیٹھتے ہیں, ٹاپ آف دا لائن کنسلٹنٹ بیٹھتے ہیں. اس وقت وہاں ڈینٹل وارڈ بن رہا ہے, صحیح ہے. اس کے علاوہ ہم وہاں گائنی کا وارڈ ہے ان کے لیے. اس کے علاوہ ہم اب الٹرا ساؤنڈ اور CT اسکین کی مشینیں لا رہے ہیں. اچھا, وہاں جتنی کنسلٹیشن ہے اور جتنی میڈیسن ہے وہ 30 روپے کی پرچی میں ہے. یعنی میڈیسن بھی جو اس لیبر کو ملتی ہے وہ 30 روپے کے اندر ملتی ہے, بھلے وہ میڈیسن 5-10 ہزار روپے کی بھی ہو تو وہ 30 روپے میں ملتی ہے. صحیح, وی آر ڈوئنگ دس. دوسرا, الٹرا ساؤنڈ پورے آپ جا کے جہاں بھی دیکھو کہ الٹرا ساؤنڈ 3-4 ہزار روپے 5 ہزار روپے سے کم نہیں ہوتا. ہم 100 روپے کی پرچی میں الٹرا ساؤنڈ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ CT اسکین جلدی آ رہا ہے, جو آپ 15-16 ہزار کا CT, تو بہت زیادہ اس کا خرچہ 300-400 روپے کے خرچے میں ہم یہ کام کریں. پھر ہمارا ایک ایمبیشن ہے, وہاں کیپٹن موئز بلاک بنایا ہے, یہ سب دوستوں نے مل کے وہاں الٹرا ساؤنڈ اور یہ ساری مشینری لگا رہے ہیں. بلڈ بینک ہم شروع کرنے جا رہے ہیں, ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں. ہمارا ایک ایمبیشن ہے کہ اس انڈسٹریل ایریا کے اندر ہم سب مل کے ایک 100 بیڈ کا ہاسپٹل بنائیں, اور اس 100 بیڈ کے ہاسپٹل میں ہم یہ کوشش کریں کہ اپنا کہ لیبر جو ہماری یہاں کام کرتی ہے وہ فیسیلیٹیٹ ہو, اس کی فیملی فیسیلیٹیٹ ہو. دوسرا, ہم نے یہ کام, اب ایک نیا پروجیکٹ ہم لائے کہ جس طرح پوری دنیا میں انشورنس ہوتی ہے لائف, یعنی کہ یہ جو انشورنس ہمارا ایک ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے کہ ہم ہر انڈسٹری کی لیبر کو, سیسی EOBI تو آپ کو گورنمنٹ کا حال پتہ ہے کہ نہ سیسی کے ہاسپٹل میں کوئی علاج کرا سکتا ہے, نہ EOBI کی پینشنس کا کوئی حال ہے. ہم نے اپنی لیبر کے لیے اب اپنے انڈسٹریلس کو بولا ہے کہ ایک یہ ہم انشورنس کور کر رہے ہیں, ہیلتھ انشورنس کارڈ لا رہے ہیں. اور وہ ہیلتھ انشورنس کارڈ ایسا ہوگا کہ اس کو میرے خیال میں ہم اگر کاسٹ کریں گے تو وہ 3,000 روپے کا ایک کارڈ جو ہے وہ سالانہ پڑے گا جس لیبر کا. تو اس میں آغا خان جیسا ہاسپٹل بھی جو ہے وہ جو ہے وہ بھی وہ علاج اس کا اور اس کی فیملی کا 3,000 روپے میں ہو سکتا ہے انشورنس میں. آغا خان, ضیاء الدین ہاسپٹل اور جتنے بڑے ہاسپٹل ہیں اس کے اندر علاج کے لیے جا رہے ہیں. یہ ایک نئے پروجیکٹ پہ ہمارا ویلفیئر کا جو ادارہ ہے وہ کام کرنے جا رہا ہے انڈسٹریز کے ساتھ. اب پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پھر وہی بات آتی ہے کہ ہم اپنی لیبر کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں, ہم سب چیزیں کر رہے ہیں. گورنمنٹ جو ہم سے ٹیکس لے رہی ہے, جو اس لیبر کی مد میں لے رہی ہے, چاہے لیبر ڈپارٹمنٹ لے رہا ہے, چاہے سیسی لے رہی ہے, چاہے EOBI لے رہی ہے, وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ سوال ہمارا بنتا ہے. if we are paying this money, وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ اس لیبر پہ تو نہیں لگ رہا. لیبر پہ تو انڈسٹریز خود لگا رہے ہیں پیسہ, لیکن یہ پیسہ صرف ان جگہوں پہ جا رہا ہے جو میرے خیال میں
اس ملک کو کھوکھلا کر رہا ہے. یہ پیسے کو بچانا پڑے گا, ان لوگوں پہ لگانا پڑے گا جن کی مد میں لے رہے ہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھا ہے, وہ دیکھ رہا ہے ساری چیزیں. یہ ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ یہ پیسہ لگے ادھر. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے فائر ٹینڈرز, ہمیں گورنر سندھ نے 2 فائر ٹینڈرز دیے, اور آپ کو یہ بتاتے ہوئے میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ 7 انڈسٹریل زونز کے اندر جتنے ایکٹیو ہماری ڈی ایم سی اور ہمارے فائر ٹینڈرز ہیں کسی انڈسٹریل زون میں نہیں. آج کرنگی میں بھی آگ لگتی ہے تو ہمارے فائر ٹینڈر, ہماری لیبر, ہماری چیزیں اپڈیٹ ہوتی ہے. دس از دا ڈیووشن آف نکاٹی. ہمارے جو گروپ ہے یا یو ایف جی کیپٹن موئز گروپ, اس کی ڈیووشن ہے کام کے ساتھ, اور وہ ڈیووٹڈ لوگ ہیں. انہوں نے, آپ رات دن نہیں دیکھتے, اور وہ سارے انڈسٹریلسٹ ہیں, وہ رات دن نہیں دیکھتے. صبح 4 بجے بھی کہیں آگ لگتی ہے نا تو وہ سارے کے سارے اس اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو ہم ہر چیز سے کوشش کر رہے ہیں کہ کمیونٹی ہیلپ ہو, کمیونٹی سروس پرووائڈ ہو, کمیونٹی میں ہم اپنی لیبر کو بھی شامل کریں, ان کے مسائل کو بھی حل کریں. اچھا سر, نارتھ کا جو انڈسٹریل کچھ علاقوں میں سروس کے مسائل بہت سنگین ہوتے جا رہے ہیں, جس پہ انفراسٹرکچر جو ہوتا ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے, تو اس کے لیے کیا فوری اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ہماری این کے آئی ڈی ایم سی بنی, ہم نے مطالبہ کیا کہ آپ جو پراپرٹی ٹیکس میں جو پیسے دیتے ہیں, جو اسی علاقے سے وصول کیے جاتے ہیں اسی علاقے میں لگنے چاہیے. ابھی تک اس پہ سی ایم صاحب نے کوئی عمل نہیں کیا ہے, لیکن ہم نے کوشش کی ہے ان سے بات کریں. پرابلم یہ ہے کہ ایک وائٹ ایلیفنٹ ہے جس کا نام ہے واٹر بورڈ, کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ. اس نے جو آج 60 سال پرانی لائنیں ڈھل گئی نا, اس لائنوں کی ریپیئر کا یا اس پہ اپنا پیسہ انویسٹ کرنے کا کبھی سوچا ہی نہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے جو ہمیں پیسہ ملا سندھ گورنمنٹ سے, ہم نے تو سیوریج لائن اپنی مدد آپ ڈالی, اور آج بھی انڈسٹریلسٹ اپنی مدد آپ سیوریج لائنز ڈالتے ہیں. ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا, کچھ علاقے بہت زیادہ متاثر ہیں, جیسے 6B کا علاقہ ہے. ان علاقوں کو پر ہم کام کر رہے ہیں. ہم نے ایک پلان بنایا ہے, اور ابھی سندھ گورنمنٹ نے ہم سے کمٹ کیا ہے کہ کچھ پیسے یہ ہماری کمپنی کو دیں گے. تو انشاءاللہ اگر یہ پیسے hمارے پاس آ جاتے ہیں تو یہ سیوریج کے جتنے مسائل ہیں, پانی نہیں ہے انڈسٹریل ایریاز میں, پانی نہیں ہے, آپ بیسک یوٹیلیٹیز کے محتاج ہیں. آپ سیوریج کو بول رہے ہیں, سیوریج تو پھر بھی آپ واٹر بورڈ میں جاؤ, کسی کے پاس جاؤ, ایم ڈی کے پاس جاؤ, کہتا ہے یار پانی کے بارے میں بات نہیں کرنا, سیوریج کا کوئی مسئلہ ہو تو بات کرنا. بھائی آپ سیوریج بھی ڈیل صحیح طریقے سے نہیں کر رہے. آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ ڈپارٹمنٹ ایک وائٹ ایلیفنٹ بن گیا. ہر گورنمنٹ جو بھی آتی ہے اس کو استعمال کرتی ہے, نچوڑتی ہے اور چلی جاتی ہے. کیا کریں یہ شہری, یہ پاکستان کے لوگ, کراچی کے لوگ کیا کریں. صحیح ہے. اوکے سر, نکاتی چھوٹے کاروباروں کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ دیکھیں, ایس ایم ایز کا میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ وی وانٹ ٹو گرو, اٹس بگیسٹ ایس ایم ای آف سندھ. سو ہم گائے بگائے سب لوگوں سے بات کرتے ہیں, ہم ایس ایم ایز کی پروموشنز کی بات کر رہے ہیں. ہم نے پروموشن پلانز بنا کے دیے ہیں. نکاٹی اپنی آواز ہر جگہ اٹھا رہی ہے چھوٹی انڈسٹری کے لیے. آپ کو ابھی میں نے بتایا کہ بجلی کے ریٹوں میں جس طرح ہم نے بات کی کہ اس وقت ٹیکسیشن کا ایک سمپل نظام اس چھوٹی انڈسٹری کے لیے ہونا چاہیے. 22 ٹیکس ایجنسیز جا کے جو ہے وہ اس کو ہراساں نہ کریں, ایک ٹیکس لے لیں. جس طرح ہم سیل ٹیکس بڑھتے ہیں اپنی سیل پہ, اسی طرح ایک ٹیکس بنا دیں کہ بھائی اتنا ٹیکس آپ نے اتنا % بھرنا ہے, اور کوئی اس کے پاس نہ جائے. پرابلم یہ ہے کہ یہاں معاشرہ کرپٹ ہے. کوئی ڈپارٹمنٹ جاتا ہے نا, وہ بولتا ہے جی آپ کے پاس یہ چیز ہے, اور وہ اب لازمی بات ہے کہ اگر وہ 10 آدمیوں سے کام کر رہا ہے اور وہ ٹیکس میں دے رہا ہے تو کاسٹنگ اس کی بڑھ جاتی ہے. بولتا ہے یار آپ اتنے پیسے مجھے انڈر ٹیبل دے دو اور میں جو ہوں اپنا سارے مسئلے حل کروں. تو ہمیں نظام کو بدلنا ہے, ہمیں بھی بدلنا ہے, ان اداروں کو بھی بدلنا ہے, حکومت پاکستان کو بدلنا ہے, بناس القوم ہم سب کو چینج ہونا پڑے گا. یہ ہے سارا مسئلہ. بالکل صحیح. اچھا سر, پچھلے دنوں جو ہے نکاتی میں اسٹریٹ کرائم کی شرح بڑھ گئی تھی نا, تو اس کے لیے نکاتی نے کیا اقدامات کیے؟ ہم نے بالکل میٹنگ کی ہے اس وقت, منسٹر فنانس سے بھی میٹنگ کی ہے. ہم نے اور لوگوں سے بھی بات کی ہے کہ ڈالر فلکچویشن ہے, آج بھی لوگوں کی ایل سیز کا بہت بڑا ایشوز ہے. آپ یہ سمجھیں کہ چھوٹی ایل سیز بھی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ پرابلم میں ہے, جو ہمارے لوگ نہیں کر پا رہے. کہ اگر آپ کی مشین کا ایک پارٹ جو $5,000 کا ہے, اس کی بھی اگر آپ ایل سی کھولتے ہو, اس پارٹ کو منگائیں, تو وہ بھی اس وقت اسٹیٹ بینک کلیئر نہیں کر رہا ہے. ہم نے کل بھی مطالبہ کیا ہے, آپ کے فورم سے بھی مطالبہ کرتا ہوں
کہ یہ مسائل حل کیے جائیں. جو فلکچویشن آف ڈالر ہے جس نے اس وقت پورے نظام کو, اکنامک نظام کو بگاڑا ہوا ہے, یہ گورنمنٹ کا کام ہے اس چیز کو صحیح کرنا. اس وقت اس وجہ سے سب سے زیادہ انڈسٹریز متاثر ہے جو پرابلم میں آئے ہوئے ہیں کہ بینک, آج آپ کو یہ نہیں پتا کہ ریٹس بینک کے الگ ہیں. اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ایک بینک جو ہے وہ آپ کو ریٹ کچھ اور دیتا ہے ڈالر کا, دوسرا بینک کچھ اور دیتا ہے. دس از دا مین اینڈ کور ایشو کہ اس وقت جو ہے فائنانس منسٹر کو, پرائم منسٹر کو, سب کو اس چیز کو دیکھنا پڑے. سر جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کی 60% آبادی نوجوان پر مشتمل ہے, تو آپ نے نوجوانوں کو کاروبار کی طرف لانے کے لیے کیا کیا؟ دیکھیں امپاورمنٹ اور ان امپلائمنٹ, پرابلم یہ ہے کہ ان امپلائمنٹ کا یہ حال ہے اس جگہ کہ بیسکلی ہمارا بزنس ڈکلائن کیا. میں اگر آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھو کہ آج سے 15-20 سال پہلے, 30 سال پہلے پاکستان کس جگہ تھا, امپلائمنٹ کس جگہ تھی. اور سب سے بڑا ایک بہت بڑا ایشو ہے اس شہر کے ساتھ. آج آپ کے فورم سے میں بالکل بولوں گا کہ اف یو گو بیک لائک ان 90s, اف یو کم بیک ان ارلی 2000, اس شہر کی آبادی کتنی تھی؟ آج اس شہر کا سینسس صحیح نہیں. آپ آج بھی اس شہر کی آبادی 1.5 کروڑ دکھا رہے ہیں. آج اس شہر میں 3 کروڑ لوگ, 3.5 کروڑ لوگ بستے ہیں. جب آپ اس شہر کو صحیح طور پہ جج ہی نہیں کر پا رہے ہیں, ہمارے لوگ اس شہر کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں, اس کی ڈائنامکس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں, تو ہم کیسے ان امپلائمنٹ ختم کریں گے؟ بات یہ ہے کہ آپ کی انڈسٹری اتنی ہے, اور وہ کیک کہتے ہیں نا, ہمیں کسی ایک بہت عظیم آدمی نے بولا کہ کیک اتنا ہے, کھانے والے بہت سارے, تو وہ اس کیک کو اتنے ہی لوگ کھا سکتے ہیں نا کہ اپنا جو ہوں گے. تو آج اس شہر کے بارے میں آپ سوچ ہی نہیں پا رہے ہو کہ کیا چیز ہو رہی ہے کہ اس کی آبادی بڑھ گئی ہے. آپ نئے انڈسٹریل زونز بناؤ, آپ نئے بزنسز ڈیولپ کرو, آپ تھنک کرو کہ کس طرح لوگوں کو انگیج کرنا ہے, ان امپلائمنٹ ختم کرنی ہے, چیزوں کو آگے بڑھانا ہے. یہ سب چیزیں سمجھ, یہ حکومت کے سوچ, جب پلاننگ حکومت کے سوچنے کی کام ہے. حکومتیں پلان کوئی چیز نہیں کر رہی ہیں. بس میرا یہ ہے کہ پلان کرے حکومت, اور اسٹیک ہولڈرز ہیں ہم لوگ گورنمنٹ میں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, بزنس کمیونٹی کے ساتھ بیٹھیں اور پلان کریں گے کس طرح نئے بزنس فلرش کریں اور ان امپلائمنٹ کو ختم کریں. اچھا سر, خواتین بھی کسی معاشرے میں اہم کردار, مطلب ہر معاشرے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں, تو نکاتی خواتین کے مساوی کاروبار کو مواقع دینے کے لیے کیا کام کر رہے ہیں؟ وی آر ڈوئنگ ویری ہارڈ. اپنا مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری ہماری یہاں انڈسٹریلسٹ ہیں جو اپنا کام کر رہی ہیں, بہت ساری انڈسٹریلسٹ ہیں جو کام کر رہی ہیں, ہم ان کو بڑا ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم یہاں ایک اوکیجنل سینٹر بھی بنانا چاہ رہے ہیں کہ جو اپنا اوکیجنل سینٹر خواتین کی ٹریننگ کے لیے. بیسکلی ہمارے بہت سارے اسٹچنگ یونٹس ہیں جو ہم انڈسٹری چلاتے ہیں, ایکسپورٹ کرتے ہیں. جو اسٹچنگ یونٹس ہیں, ان اسٹچنگ یونٹس کے اندر 40% کے قریب خواتین جو ہے وہ کام کرتی ہیں. ہم ان کو اتنا اسکلفل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ ہم ان کی ٹریننگ کے لیے اوکیجنل سینٹر نکاٹی میں بنانے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ جب وہ یہیں سے ٹرینڈ ہو کے نکلیں گی تو وہ اسی انڈسٹری میں ان کو جاب ملے. سر آخر میں ایک میسیج دینا چاہوں گی کہ اس بڑھتی مہنگائی اور عدم برداشت کے ماحول میں آپ ہمارے یوتھ کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ لیکن میں تو صرف ایک بات کہوں گا, اور ہر چینل پہ ایک بات ہو, کہ وین آئی گو ابراڈ, لائک اف آئی ایم ان لنڈن, اف آئی ایم ان دبئی, آئی سی ون تھنگ, کہ وہ اتنے پیٹریوٹ ہیں beside any religion, beside any caste, beside any creed. I have seen this. مسلمان جو انڈیا سے آتا ہے, جب میں اس سے بات کرتا ہوں تو وہ اپنے انڈیا کے بارے میں کچھ سن نہیں سکتا. بیسکلی ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ذاتوں میں, کاسٹ میں, کریٹ میں, ریلیجن میں بٹے ہوئے ہیں. جس دن ہم پاکستان سے مخلص ہو گئے نا, ہم سب پاکستان سے مخلص ہو گئے نا, اس دن پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکے گا. ہم پاکستان پہ کسی چیز کا کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوں گے. ہم بولیں گے پاکستان از آور کنٹری, نتھنگ بیانڈ دس. بس دس از دا اونلی میسج آئی کین گیو. بی پاکستانی اینڈ بیکم اے گڈ پاکستانی. تھینک یو سو مچ سر. آپ سے مل کر بہت اچھا لگا, بہت خوشی ہوئی, اور بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آخر میں کہنا چاہوں گی پاکستان زندہ باد. اچھا.